دوستو السلام علیکم اور آداب۔ اس وقت میں گلگت میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہے لطیف رنجش۔ ان کو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں۔ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، اور اسپیشلی آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں حال ہی میں ان کا کلام، چونکہ جب بھی ان کا کوئی کلام آتا ہے تو ظاہر ہے آپ سب ان کو پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو فضل الرحمان عالمگیر صاحب کا حال ہی میں ایک کلام آپ نے گایا، تو پہلے تو تھینک یو ویری مچ رنجش، آپ نے ٹائم نکالا۔ بہت شکریہ جان، آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آئے ملے جناب۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں آپ نے ایک کلام گایا ابھی جو سوشل میڈیا پر ابھی بھی ٹرینڈنگ میں ہے، لوگ پسند کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں اور اس پر تبصرے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر، تو فضل الرحمان عالمگیر صاحب کا کلام ہے۔ تو چونکہ بہت کم لوگ ان کے نام سے، ان کے کلام سے واقف ہیں، تو آپ نے اس کلام کا انتخاب کیسے کیوں کیا؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے علی۔ اصل میں دیکھیں، ایز این آرٹسٹ، ایز اے سنگر، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آپ خود بخوبی واقف ہیں، آپ خود ایک بہت اچھے شاعر ہیں، آرٹسٹ ہیں، اور تو آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو انتخاب جو ہوتا ہے وہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو کیوں انتخاب کرتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے پیسے لگتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، محنت ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتا کہ کسی ایک پروجیکٹ کو آپ منظر عام پہ لانے تک آپ کے اس کے پیچھے بڑی آپ کو دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ بالخصوص ہمیں گلگت بلتستان میں جو آرٹسٹ ہیں، یہ سب جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو مشکلات ہیں ان سے ہم آگاہ ہیں۔ تو ایسے میں آپ کو کسی چیز کو چننا اور اس کے لیے اتنا سارا رسک لینا، وہ چلے گا نہیں چلے گا، وہ تو بات کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ پروجیکٹ جو تھا علی، یہ تقریباً آج سے 3 سال پہلے، چونکہ اس سے پہلے سیدھی بات فضل الرحمان عالمگیر صاحب کا نام تو سنا تھا، ان کے کام سے بھی ہم واقف تھے، لیکن ان کی جو زندگی کے جو کچھ مخصوص پہلو تھے جن سے میں واقف نہیں تھا۔ تو پچھلی دفعہ یہ ایک ہمارے ظفر وقار تاج صاحب کا ایک انٹرویو کہیں میں نے دیکھا، اس میں جو فضل الرحمان عالمگیر کا کلام انہوں نے وہاں جو مجھے سنایا، یہ تو خیر ہم بچپن میں ہم نے بڑا سنا، صلاح الدین حسرت صاحب نے بڑا خوبصورت ان کو گایا تھا، تو اس کے علاوہ مجھے ان کا کلام مجھ تک نہیں پہنچا تھا۔ جب اس انٹرویو میں میں نے فضل الرحمان عالمگیر صاحب کا کلام اور ان کے کلام میں جو قدرت دیکھی، اس نے مجھے اتنا متاثر کر دیا کہ میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یار ان کو لے کے میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو سر دست میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا اور کچھ مجبوریاں میری اپنی ذاتی رہیں، ان کی وجہ سے میں کچھ نیا کچھ کمپوز کر کے نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ کمپوزیشن مجھے بچپن سے بہت پسند بھی تھی، اور صلاح الدین حسرت بھی بذات خود میرے پسندیدہ گائک رہے ہیں بچپن سے، جن کو میں سنتا آیا ہوں۔ تو ان کی یہ کمپوزیشن مجھے بہت پسند تھی، اور اس کلام میں جو موضوعات تھے اس غزل کے اندر، وہ اتنے مطلب عمیق اور دقیق موضوعات اور اتنی خوبصورتی سے انہوں نے نبھایا تھا، تو اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس پروجیکٹ کو لے کے آ جاؤں۔ صحیح۔ اچھا یہ بات کہ اگر ہم گلگت بلتستان میں آرٹسٹ کی بات کریں تو فضل الرحمان عالمگیر جیسے آرٹسٹ کو، کیونکہ وہ صرف ایک شاعر، صرف شنا میں وہ نہیں لکھتے تھے، اردو میں بھی ان کا کوئی شاندار کلام ہے، اور پھر اپنے زمانے میں سیاسی طور پر بھی وہ بڑے متحرک رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کلام ان کے بارے میں یا ان کے کلام کو لوگ کیوں کم پہچانتے ہیں، یا ان کا کلام لوگوں تک کم کیوں پہنچتا ہے؟ جانی یہ ایک سب سے بڑا اور گہرا المیہ ہے گلگت بلتستان کا نا، جس پہ ہم عموماً بات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن بار دیگر بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہمارا المیہ یہی رہا ہے کہ ہم نے زیرو کو ہیرو بنا دیا اور ہیرو کو زیرو بنا دیا، اور یہی قوموں کے زوال کا جو سب سے بنیادی عنصر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ تو آج دیکھیں جن لوگوں نے ہماری بقا کے لیے، ہماری زبان کے لیے، ہمارے کلچر کے لیے، ہمارے ادب کے لیے، اور ہمارے جتنے بھی مثبت پہلو تھے جن پہ لوگوں نے کام کیا، اور ایسے کئی لوگ ہیں جن کو آپ خود بذات خود جانتے ہیں، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوا، اور آج اگر ہمیں اور آپ تذکرہ کریں بھی تو لوگوں کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ کسی نے ان کو دیکھا ہی نہیں، کسی نے ان کو جانا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے کئی لوگ آئے اور خاموشی سے کام کر کے چلے گئے۔ تو فضل الرحمان عالمگیر بھی ان شخصیات میں سے ایسی ہستی گزری ہے جنہوں نے سوشلی، پولیٹیکلی اور فنون لطیفہ میں جو ان کی شاعری میں، اور دیکھیں سب سے بڑی چیز ایک نیا شاعری کے اندر ایک نئی جہت کو ترتیب دینا،
یہ ایک آرٹسٹ کا سب سے بڑا کمال ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ جو یہ تو آج کے دور میں بھی کچھ لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر شاعری میں جدید غزل کی جو بنیاد رکھی ہے وہ فضل الرحمان عالمگیر نے رکھی ہے. تو اگر بنیاد رکھنے والے فرد کو ہی لوگ نہیں جانے یہ تو مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اصل میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اوور آل جو یہ بر صغیر ہے اس کے اندر یہ ایک المیہ بڑا نمایاں ہے، لیکن بالخصوص گلگت بلتستان اس کا بہت زیادہ شکار ہے. تو ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ یار آپ جیسے ہم جیسے لوگ اگر ان چیزوں پر توجہ نہ دیں اور لوگوں کی توجہ ان کی طرف اگر مبذول نہ کروائیں تو میرے حساب سے یہ ایز این آرٹسٹ بڑی خیانت ہو جاتی ہے. جی لیکن یہ بات ہے نا کہ رنجش کے جس طرح آپ نے کلام گایا تو بہت مقبول ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا. جب آپ لوگوں کو فیڈ کرتے ہیں یا پھر لوگوں کو جو کانٹینٹ آپ پہنچاتے ہیں اگر وہ بہتر کانٹینٹ ہو، جینن کانٹینٹ ہو تو لوگ تو اس کو سراہتے ہیں. بلا شبہ ظاہر ہے کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں، آپ وہی سنتے ہیں جو میں بات کرتا ہوں. اب مجھ پر ہے کہ میں آپ کو کیا سنانا چاہتا ہوں. ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ یار لوگ اس طرح کی چیزیں سننا چاہتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، ان کو عادی بنایا گیا ہے ایسی چیزیں سنا کے. آپ اچھا سنائیں وہ اچھے سننے والے بن جائیں گے، آپ برا سنائیں وہ برا سننے والے بن جائیں گے. ایگزیکٹلی آپ اوپینین میں کریں نا. بالکل اوپینین آپ کس طرح کا اوپینین بنا رہے ہیں. آپ یہی نہ کہ ایک آرٹسٹ رائے ساز رہنما ہوتا ہے، بالکل، تو آپ کس طرح کا کانٹینٹ انہیں دے رہے ہیں، کس طرح کی رہنمائی کرتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہی چیز. تو یہ جو کلام کے معاملے میں بڑی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں، جس طرح ابھی کئی عرصے سے اگر گلگت بلتستان میں کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو آپ کو بہت زیادہ کلام آپ کا منظر عام پہ آنا چاہیے، نہیں آتا. کیوں؟ اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ مجھے اچھا کوئی کام، اچھی کوئی شاعری بہت دیر سے ملتی ہے، اور ملنے کے بعد بھی اب اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ میرا ہوتا ہے. دیکھیں آپ اچھا کلام مجھے دیں گے، اب اس کو میں نے اچھا بنانا بھی تو ہے، کیونکہ آپ کی شاعری اور آپ کے خیال، آپ کے موضوعات اور آپ کی جو کلام کی جو ایک کیفیت ہے اس کو شروع میں، اس کو کمپوزیشن میں اس کو اجاگر کرنے کے لیے مجھے بڑی محنت لگتی ہے، مجھے ٹائم لگتا ہے. یہ نہیں کہ میں منہ اٹھا کے جو ہے بس کچھ بھی کر کے جو ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ چڑھا دوں، جی ویوز آ رہے ہیں تو بس کام چل رہا ہے. تو یہ میرا ہدف نہیں ہے اور یہ میرا سٹائل نہیں ہے، اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ ایز اے سنگر مجھے اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے اپنانے چاہیے اپنی شہرت یا اپنے ویوز کے لیے یا اپنی کچھ ارننگ کے لیے. تو میں چونکہ ظاہر ہے میں خود ایک شاعر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر جو ہے ایک کلام کو جو ہے کیسے اس کو اس پہ محنت ہوتی ہے اس کی، اور اس کے خیال میں اس کی پاکیزگی کا لحاظ رکھنے، اور شاعری کے اندر جو شاعری کے رموز ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے اس کو ایک بہتر کلام بنانے میں اس کی جو محنت لگتی ہے نا، تو اس کو میں اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس کو پاش نہیں کر سکتا ہوں. صحیح. اچھا ایک اور چیز گلگت بلتستان میں دیکھتا ہوں، گلگت بلتستان کے باہر بھی، گلگت بلتستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، شاعری، لیرکس، ظاہر ہے کلچر کو ہم صرف ناچ گانے سے ہی منسوب کرتے ہیں کہ لیرکس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. کمپوزیشن کی جو آپ نے بات کی، بس صرف ناچنا ہے بھائی، اب بیٹ گانا ہو ناچنا ہے. اگر ہم لیرکس کو دیکھیں کہ لیرکس میں بندہ اپنا دکھ، اپنا غم، پتہ نہیں کیا کیا کچھ اظہار کر رہا ہے، تو باقی لوگ اس پہ جھوم رہے ہوتے ہیں. اگر لیرکس پہ غور کیا جائے تو اس پہ تو سینہ کو بھی کرنی چاہیے اور رقص تو بنتا نہیں ہے. تو یہ درست عمل ہے کیا ویسا اگر دیکھا جائے تو؟ یہی تو بڑا المیہ ہے نا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک ہی پیرائے سے دیکھا ہے. ہم مختلف پہلوؤں سے سوچنے، ان پہ بات کرنے کے عادی نہیں ہیں. ہمارا ایک ہی زاویہ ہے سوچنے کا، بولنے کا. ہم ہر چیز کو اسی زاویے پہ پرکھتے اور دیکھتے اور دکھانے کے عادی ہیں. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہو جاتی ہے. یار جس طرح کی بات ہے اس طرح سے بیان کرنا اس کے ساتھ انصاف ہے، جس طرح کی بات ہے اس طرح سے پہنچانا اس کے ساتھ انصاف ہے. تو ہم بڑے ناانصاف لوگ ہیں اور ہم نے یہ ناانصافیاں اس قدر کی ہیں کہ اس کا خمیازہ ہم خود بھگت رہے ہیں.
آج دنیا میں دیکھیں گلگت بلتستان کے کلچر کی بات آتی ہے تو وہاں پر جو ہے سفید ٹوپی اس کے اوپر شانٹی لگا کے ناچنا، بس یہیں تک رہ گئے ہم، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارا کلچر اتنا رچ تھا، اتنا رچ ہے، آج بھی کچھ لوگ اس کی پاسداری کرتے ہیں اور آج بھی کچھ لوگ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ دنیا تک وہ اصل چہرہ جو گلگت بلتستان کا ہے، آپ جیسے کئی لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں اور اپنی کاوشیں دکھاتے ہیں، لیکن چونکہ تعداد ان کی زیادہ ہے جو صرف اس چیز کو فوکس کیے ہوئے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہی اتنی نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ جیسے محنت کرنے والے لوگ، آپ جیسے مخلص لوگ اور اس دھرتی کے وہ سپوت جو گلگت بلتستان کو ایز اے تہذیب جو اس کو دکھانا چاہتے ہیں وہ مدھم ہو جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں کا۔ تو ابھی اس وقت اب چونکہ شنا شاعری یا پھر شنا کلامی گاتے رہے اب تک، تو شنا آج کے دور کی جو کنٹمپریری پوئٹری ہے، شاعری ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ میں دیکھتا ہی نہیں ہوں، پہلی بات یہ ہے، کیونکہ اتنا فارغ تو نہیں ہوں گا کہ میں اس طرح کی چیزیں دیکھوں۔ مجھ سے عموماً یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کو سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ دیکھیں، میں جس کو بھی سنتا ہوں اسے سنتا ہوں جس کو سننے کا حق ہے، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ فلاں شخص کرے گا تو میں سنوں گا، یہ نہیں ہے، جو اچھا کرے گا، جو بھی کرے گا، اس سے ذاتی میرے ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جب کام اچھا ہوگا تو میں اسے سراہے بنا نہیں رہ سکتا، اور یہ بات سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کچھ ایسا دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ جس سے مجھے کچھ مل رہا ہو، تو میں کیا کروں؟ مثال کے طور پر بچہ مٹی سے کھیلتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نہیں کھیلتے کیونکہ بچے کے لیے مٹی سے بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس سے گزر چکے ہوتے ہیں، وہاں آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہاں سے آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے میں نے اس فیلڈ میں ایک عمر گزاری، ٹھیک ہے، تو اب وہاں سے چیزیں دیکھتے ہوئے، بھالتے ہوئے، مطلب آگے نکلنے کے بعد ایک ایسے منزل پہ آ کے جو ہے اب میں پیچھے جا کے جو ہے آج سے 10 سال پہلے جو چیزیں مجھے بھاتی تھیں، اگر میں ان کی طرف واپس جاؤں تو مطلب میرا سفر رائیگاں گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یار مجھے اس سے بہتر کی تلاش میں رہنا چاہیے، اور میں اپنا کام بھی ایسے دکھا دوں کہ آنے والی نسلوں کے لیے کوئی ذخیرہ ہو، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب آج کی نسل، اب جو میں ابھی بھی میں جو کام کرتا ہوں اس پہ کئی تنقیدیں بھی ہوئی، اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کمنٹ سیکشن میں آپ جائیں، کئیوں نے کہا کہ یار یہ بکواس تھا، فلاں تھا، ڈمکا تھا، ٹھیک ہے، میں اس شخص سے اختلاف نہیں رکھتا جو مجھ سے اختلاف رکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا زاویہ، اس کا نظریہ اس حوالے سے اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے، اس کو مزہ نہیں آیا، اچھی بات ہے، نہ آئے، لیکن میرا ہدف وہ نہیں تھا، جو شخص بات کر رہا ہے میرا ہدف وہ تھا ہی نہیں، میرا ہدف وہ تھا جس نے اس چیز سے، میرے اس کام سے کوئی اگر اثر لیا ہے تو بس میرا ہدف وہی تھا اور میں اپنے ہدف تک پہنچ گیا۔ تو آج کل اگر گلگت بلتستان میں ہی چونکہ آپ سنگر ہیں، شاعر بھی ہیں، تو جو نیا آرٹسٹ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا جو کام ہے؟ یار پھر بات پھر کے وہی آ رہی ہے، دیکھیں کہ بینگ اے آرٹسٹ، اگر ایک آنیسٹ اوپینین، دیکھیں مجھے تو نا، میں تو ایک ہی بات پہ سب سے زیادہ زور دیتا رہا ہوں اور اب بھی دوں گا، اور ہمیشہ میری یہی بات ہوگی، اور اس کے لیے سب سے پہلے دیکھیں کوئی بات آپ کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے اب میں خود سے کہتا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب میں کپڑے کیسے پہننے ہیں مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی کپڑے میں خود پہنوں گا، پھر میں کسی سے کہہ سکتا ہوں اس طرح کے کپڑے آپ پہنیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی سیکھ کے کریں، شعر کہیں سیکھ کے کہیں، لکھیں سیکھ کے لکھیں، ٹھیک ہے، بولیں سیکھ کے بولیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح گانا تو مطلب ہے ہی ایسا کام کہ یار اس کے لیے سیکھے بنا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوتا سوائے گلگت بلتستان کے، بنا سیکھے گانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، چونکہ یہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، یہاں پر وہ لوگ موجود ہی نہیں ہیں جو، اگر یہاں کچھ ایک آدھ لوگ مجھ جیسے پاگل لوگ اگر اس طرح سے بات کرتے بھی ہیں تو چونکہ دوسرا طبقہ اتنا زیادہ ان پر اثر ہے، اور تو وہ اب کیا کرتا ہے، ہمیں کنڈم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے اذہان، لوگوں کی سماعتیں ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ ہماری بات ان کی سماعت تک پہنچتی ہی نہیں، تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جو آنے والی نسلیں ہیں یار، کچھ بھی کرنے سے پہلے کم از کم اس کام کے بارے میں آپ کو نالج تو ہو کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، آپ کو کیسے اس کام کو کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پہلے
सीखना होगा, पहले उसको समझना होगा, उसका मैकेनिज्म समझना होगा, उसका जिस स्टाइल में आप गाना चाहते हैं उस स्टाइल के बारे में कम से कम एटलीस्ट आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप वो काम करें, फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। सही। तो अब तक किन शोरा का कलाम आप गा चुके हैं शना में? बहुत कम, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश इस हवाले से भी मैं एक मुनफरिद चीज़ मैंने पहले से ही पकड़ी हुई है कि मेरी कोशिश ये रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग नामी गरामी जो शोरा हैं जिनको सब गाते हैं, तो मैं उनको अवॉइड करता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा मकसद जो है उनसे इख्तलाफ नहीं है या उनसे कोई ज़ाती खलिश नहीं है, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे अपने हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब सब लोग उनको गा रहे हैं, मैं भी उन्हीं को गाऊँ, तो उनको कौन गाएगा जिनको कोई नहीं गाता। सबसे पहले इसका आगाज़ मैंने किया सगान एल्बम से। अब रियाज ताबिश को तालिब हुसैन तालिब के अलावा कोई नहीं जानता था, क्योंकि तालिब ने पहले कुछ उनके कलाम 90s में कोई एक आध उनका गाया था, लेकिन वो इतना कोई मयारी कलाम नहीं था, उनके अवाइल की शायरी थी, तो उसमें उन्होंने इतना कुछ नहीं। तो उसके बाद जब वो उस शायरी और ज़िंदगी की जो भट्टी है उसमें जो पक के उन्होंने अपने आप में जो एक नया निखार लाया था जिसको दुनिया के सामने लाना ज़रूरी था। तो जब मैं नॉर्मल में था तब रियाज ताबिश से मेरी मुलाकात हुई और उनको सुना, तो मुझे लगा कि यार इनको सब तक पहुंचाना ज़रूरी है। सगान एल्बम मैंने बनाया, उसके बाद यार उसके तो मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जितना उस पर मुझे वो मिला, और रियाज ताबिश की जो एक वो हो गई। उसके बाद उसी एल्बम के अंदर देखें तो एक और शायर है, सगान जो टाइटल सॉन्ग था, शाहिद हुसैन शाहिद। आज देखें शाहिद हुसैन शाहिद यार जो है पंजाब तक लोग उनका कलाम उठाकर गाते हैं, मनकबत वगैरह। उस वक्त शाहिद हुसैन शाहिद के अलावा उनके घर वालों को भी नहीं पता था कि शाहिद हुसैन शाहिद लिखते भी हैं। वाह। जब वो मेरे पास आए, मुंबई में ही हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं लिखता हूँ, और उन्होंने जब सगान मुझे सुनाया ना, तो मैंने वहीं से उठाया और वो टाइटल बन गया उसका एल्बम का। तो इसी तरह फिर ये अज़हर तो खैर मेरे बाकायदा शागिर्द हैं। अज़हर जो अभी जिनका मैं कलाम मार्केट में ला चुका हूँ, चगा था मुस्कोंडे, और फिर एक दूसरा जो आया मैं ताजदार ने जो, तो मोहब्बत टकली। अब ये बंदा मेरा क्लासमेट भी रहा है, बचपन से मैं उसको जानता हूँ, उसमें ऐसी कोई बात थी ही नहीं। लेकिन बहुत अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई, जब उसने कहा कि मैं लिखने लगा हूँ, तो जब मैंने उसको सुना तो अच्छा लगा। फिर उसमें चीज़ें करके फिर मैंने उसको जो चीज़ें बतानी थी बता दी। उसके बाद उसने बाकायदगी से शायरी इख्तियार करके फिर उसमें जब निखार आने लगा तो मैंने उसको मार्केट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर इतनी पुख्तगी आ गई है कि आज अच्छे खासे लोग उससे आके जो है कलाम उठाते हैं, फैज़याब होते हैं। तो मेरा मिशन यही रहा है इस हवाले से कि यार कोई ऐसी चीज़ मार्केट में लाई जाए जिसको मार्केट में लाने का हक़ है, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये मेरा हदफ है बेसिकली इसमें। सही। तो क्या आप गिलगित बल्तिस्तान की जो दीगर लैंग्वेजेस हैं बोली जाने वाली, तो उसका कलाम भी उन ज़बान के किसी दीगर ज़बानों के कलाम को भी गाना पसंद करेंगे या इरादा है? बिल्कुल है, और ये तो मतलब एक ऐसी बात है ना, देखें मैं चाहता हूँ कि हमारी जो यहाँ की जो ज़बानें हैं, और हर ज़बान के कई डायलेक्ट्स हैं, मज़े की बात तो ये है, ठीक है। अब एटलीस्ट आप एक ज़बान के अंदर एक डायलेक्ट को भी अगर आप सामने लाते हैं तो यही हमारी कामयाबी है, क्योंकि हमारी ज़बानें इतनी, हम तो एक ऐसे खित्ते में हैं कि बिल्कुल एक तंग गली में बंद हैं हम, और यहाँ तक हमारी ज़बानें महदूद हैं। अगर हम ही शायर, गायक और अदब से जुड़े लोग अगर इन चीज़ों को दुनिया के सामने नहीं लाएंगे तो इनको तो ख़त्म होने तो बहुत कम अर्सा लगेगा। तो मेरी ख्वाहिश है कि अब मैं चूँकि शनामे तो काफ़ी हो चुका, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रुशेस की तरफ, तो हालांकि मेरी अपनी ज़बान भी जो है बेसिकली मेरी ज़बान ही ब्रुशेस की है, ठीक है, तो लेकिन इस पे मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा अब तक। तो ये चीज़ मुझे अंदर से खाई जा रही है, और इसके लिए मैं इंशाल्लाह मेरी जो पहली कोशिश होगी वो आप ही के खूबसूरत कलाम से इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आगाज़ करेंगे। और यासिन का जो डायलेक्ट है बड़ा खूबसूरत, मुझे ब्रुशेस की में सबसे मेरा पसंदीदा डायलेक्ट है यासिन वाला डायलेक्ट। तो इससे हम आगाज़ करेंगे, फिर देखते हैं इंशाल्लाह आगे और भी, और फिर हुंजास की जो डायलेक्ट है उसमें भी एक मेरा अपना एक है,
اور اس پہ بھی میں سوچ رہا ہوں، یا میں خود گاؤں گا یا کسی اچھے جیسے فہیم جیسے خوبصورت کسی آرٹسٹ سے گوانے کی کوشش کریں گے، تو اس طرح سے مطلب کام کروں گا۔ اور کل پرسوں مجھے ایک کال گوجال سے بھی آئی تھی اور وقی زبان میں، کیونکہ تھوڑی سی وہ مشکل ہے میرے لیے، اس کے اندر کچھ ساؤنڈز ایسے ہیں جو ہم پروننسیٹ نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کی ہم تیاری کریں گے، کوئی ایشو نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ گلگت بلتستان میں جتنے بھی زبانیں ہیں اور ان کے جتنے بھی ڈائلیکٹس ہیں ان کے اندر کچھ میں لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ صحیح، تو چلیں، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا۔ آخر میں تھوڑا کچھ اگر کچھ گنگنا کے ہمیں سنائیں یا پھر اپنا کوئی کلام سنائیں تو اسی پہ ہم اختتام کریں گے۔ بس سنانے پہ آؤں تو میں کوئی غزل ہی سنا سکتا ہوں زیادہ کیونکہ اس سے کے علاوہ میں کمفرٹ نہیں فیل کرتا جی، تو مہدی حسن خان صاحب کی کوئی غزل ٹرائی کرتے ہیں۔ گو ذرا سی بات پر، گو ذرا سی بات پر، برسوں کے یاران گئے، گو ذرا سی بات پر۔ اور اس کو گانے کا ایک مقصد بھی ہے کہ دیکھیں، گانے میں گائیکی جب تک نہ آ جائے، گانا گانا نہ ہو، وہ گانا نہیں رہتا ہے، جی، کچھ اور ہوتا ہے۔ گو ذرا سی بات پر، گو ذرا سی بات پر، برسوں کے یاران گئے، لیکن اتنا تو ہوا۔ اور اس میں کسی کے لیے پیغام بھی ہے، وہ سنے تو اس تک پہنچ جائے بات۔ لیکن اتنا تو ہوا، کچھ لوگ پہچانے گئے، گو ذرا سی بات پر۔ شعر سنے علی، میں اسے شہرت کہوں، میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، مجھ سے پہلے اس گلی میں، مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے، مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے، گو ذرا سی بات پر کیا کہنا یار، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ۔ اچھا، آخری سوال لطیف کہ آج کے زمانے میں جو آپ نے کچھ دیر پہلے ویورشپ کی بات کی نا، بہتر آرٹسٹ یا اچھا آرٹسٹ اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے سوشل میڈیا پر فالوورز زیادہ ہیں، یا پھر کسی بھی طرح کوئی بھی کلام ہو اس کی ویوز زیادہ آ جائے۔ اور کیا سمجھتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ اس بارے میں دیکھیں، وہی خیال جو آپ کا ہے میرا بھی ہے اور سب کا یہ خیال ہے، جو بھی لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، فن شناس لوگوں کو اس بات پہ کوئی بات سمجھانے کی نہیں ضرورت کہ فن اپنے آپ میں ایک جوہر ہے، ایک کمال ہے، قدرت کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے اور اس کا ایک معجزہ ہے۔ جیسے کہ اب معجزے کو کوئی سمجھے نہ سمجھے، اپنے آپ میں معجزہ ہے، تو کمال فن ایک معجزہ ہے۔ تو اگر کسی میں کمال فن ہے، اس کو
10 لوگ بھی اگر سمجھنے والے سنتے ہیں تو وہ پہنچ جاتا ہے. اگر اس میں کمال فن ہی نہ ہو، اس کو 10 خرب لوگوں نے سنا ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں ایک شخص چلا رہا ہے، شور کر رہا ہے، سب لوگ جمع ہوتے ہیں اس کو سنتے ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ ہاں بالکل. لیکن کوئی بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹھنڈی آہ بھرتا ہے دل سے، اگر اسے ایک بھی شخص اس کو سمجھنے والا ساتھ بیٹھا ہو تو بس اس تک بات پہنچ گئی تو پہنچ گئی. میرا تو یہی خیال ہے، اس میں کوئی بہت نئے خیال ہے. تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت نوازش میری جان، خوش رہے. تھینک یو.